شہدائے کربلا اور محرم کا جو بابرکت مہینہ ہے، بہت برکت اللہ سبحانہ وتعالی نازل کرنے والا مہینوں میں سے ایک خاص مہینہ ہے یہ محرم کا مہینہ۔ محرم کے یہ 1 سے لے کر 10 دن تک الحمدللہ بہت سارے لوگ روزہ رکھتے ہیں، روزہ رکھنا سنت بھی ہے۔ وہ بہت برکت والا دن ہے، اس میں کوئی منحوسیت نہیں ہے۔ میرے پاس 2-3 سوال آیا، اس وجہ سے میں بتا رہا ہوں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ شادی کیوں نہیں رکھتے، گھر بھرنی کیوں نہیں رکھتے محرم کے 10 تاریخ 10 دن؟ وہ کوئی نحوسیت یا منحوسیت رہنے کی وجہ سے نہیں ہے۔ پہلے زمانے سے ہی یہ 10 دن میں عام طور پر روزہ رکھنے کی عادت ہے۔ اب دیکھو ماہ رمضان میں کوئی روزے کی حالت میں شادی وغیرہ نہیں رکھتی، کیونکہ وہ شادی رکھے تو وہ کھانا وغیرہ کھلانا سب ممکن نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے پہلے زمانے سے یہ 10 تاریخ میں شادی گھر بھرنی وغیرہ اس لیے نہیں کرتے کہ سب روزہ دار ہوتے، اس میں نحوسیت رہنے کی وجہ سے نہیں ہے۔ اور ایک بندے نے میرے سے سوال کیا کہ محرم کے 10 تاریخ تک گوشت کھانا، مچھی کھانا یہ کیا ہے؟ تو میں نے پوچھا تو یہ بتا رہے کہ یہاں کچھ لوگ ایسے گمان میں ہے کہ یہ 10 تاریخ گھر میں گوشت نہیں پکانا، کھانا نہیں پکاتے، کیونکہ روزہ رہے تو کھانا دوپہر میں پکانے کا سوال ہی نہیں ہے، یہ عادت ہے۔ یعنی یہ 10 دن تک گوشت نہیں کھانا یا مچھی نہیں کھانا، یہ اس میں کوئی دلیل نہیں ہے، یہ سب من گڑت بات ہے، موضوعات کہتے ہیں۔ حضرات گرامی، شہدائے کربلا ان کے تاریخ اگر مطالعہ کرتے ہیں ہمیں بہت سارے ہمت اور اپنی ایمان کی ثبوت اور مضبوطی ہم کو ملے گی، کیونکہ کربلا کے میدان میں بھی سامنے موت دیکھنے کے باوجود بھی ایک وقت کا نماز بھی ان لوگ قضا نہیں کی، اور باقی بھی ہے اپنے جان کو قربان کرنے میں وہ پیچھے نہیں ہٹے۔ محرم کا وہ بابرکت جو عاشورہ کا دن ہے، تاسوعا ہے اور عاشورہ بہت بڑا برکت کا دن ہے۔ ہمارے رواج میں ہی اس کا جواب ہے۔ ہم جو اس دن خاص طور پر جو کچڑا بناتے ہیں اس کے پیچھے تاریخ ہے۔ نوح نبی علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالی جب بچایا، جو کشتی بنائے تھے اس میں وہ بچانے کا جو دن تھا وہ محرم 10 کا دن تھا۔ آپ لوگ وہ جو مجلس پڑھتے ہیں اس میں بھی وہ واقعات ہے۔ تو وہ اس دن بچنے کے وقت کھانے کی ضرورت تھی، تو جو کھانا دال وغیرہ گوشت جو جمع ہوا تھا وہ سب لے کے کھانا پکائے، وہ ایک کچڑا کے شکل میں آ گیا۔ آج بھی ہم پکاتے ہیں۔ تو ہمارے ایک ایک کرتوتا میں ہم اس دن خاص طور پر توبہ کرتے ہیں۔ کیوں؟ سیدنا آدم نبی علیہ السلام توبہ کر کے اللہ سبحانہ وتعالی قبول کیا محرم کے 10واں عاشورہ کے دن۔ تو توبہ کرنے میں، کچڑا پکانے میں، شربت پلانے میں سب کے پیچھے ایک ایک تاریخ ہے، یعنی واقعہ جڑا ہوا ہے۔ تاریخ کا مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے۔ بے برکت، بے حساب برکت اللہ سبحانہ وتعالی نازل کیا ہوا ایک دن ہے عاشورہ کا دن۔ اللہ سبحانہ وتعالی محرم کے اس بابرکت دن کا برکت حاصل کرنے والے لوگوں میں اللہ سبحانہ وتعالی میں شمار عطا فرما دے۔ اور محرم کا 10ویں تاریخ بھی بہت برکت کا دن ہے۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو اللہ سبحانہ وتعالی شہادت کا منصب عطا کیا اسی دن ہے۔ یہ بابرکت دن ہے، عظمت والی دن ہے۔ اس دن میں کوئی غم کرنا یہ اہل سنتی والجماعت کا طریقہ نہیں۔ غم منانا، کیا اس کو ماتم کہتے ہیں؟ ماتم کرنا یہ اہل سنتی والجماعت کا طریقہ نہیں ہے، ماتم نہیں ہے، غم نہیں ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی ان کو اتنے بڑا، حالانکہ ان لوگ جانتے تھے یہ شہید ہونے والے ہیں،
جان کر اپنے قربانی اور اہل سنت والجماعت کے بقا کے لیے اپنے جان کو انہوں نے قربان کر دیا. اتنے بابرکت دن ہے. اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کو اہل سنت والجماعت کا جتنے بھی بات ہے صحیح طور پر سمجھ کے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. بد عملی سے بد عقیدے سے اللہ سبحانہ تعالی ہم کو اور ہمارے قوم کو آنے والے نسل کو اللہ سبحانہ تعالی بچا دے.